ختم ہو گیا جی علامہ صاحب. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے دکھاؤ. میں نے اپنی کتاب سے دکھا دیا اور ان کے اپنے کتاب سے بھی دکھا دیا. ان کا امام ہے ماتریدی. بھائی ماتریدی ہے، آپ کا فرقے کا امام ہے ابو منصور الماتریدی. اس کا لقب ہے امام الہدا. امام الہدا یہ میں نے دکھا دیا ہے، اور آپ نے شاید پہلے بھی میں نے عبارات کو پڑھی ہے بہت دفعہ اس مناظرات میں. جزء تاسع ہے، کسی جماعت عمریہ کے عالم نے، خود سب ماتریدی ہیں، رد نہیں کیا کہ ہمارے امام کی کتاب نہیں ہے یا اس کے الفاظ نہیں ہے، یا جواب دے کہ آپ نے غلط ترجمہ ہے، اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے. یہ صفحہ نمبر 323 ہے. یہ شروع ہو جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے لا ترفعوا اصواتکم، اس کے شرح میں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے، وعندنا لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر به وذكر ما من التقدم بين يدي الله ورسوله والامر والنهي ان يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه واله واتبعوا امره ونهيه. کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو آیات میں جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ آواز بلند ہوئی ہے، جہر صوت کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو اوامر و نواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ یتجارس کان اجل فی قلوبهم واعظم قدرا من يتجاسروا في التقدم بين يديه بامر او قول. کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، محبت رسول، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کریں، بے احترامی کریں. تو یہ کس کے لیے کہتا ہے؟ یہ اہل نفاق اور اہل شرک کے لیے. یہ خود آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ آیا جس کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ حتماً مشرک منافق ہے. مشرک منافق ہے، یہ مومنین کے لیے نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں آیا کی دلالت میں یہ دیکھیں، یہ رافضی ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ آپ کے امام، چھوٹا عالم بھی نہیں ہے، ماتریدیہ فرقے کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں واضح الفاظ میں دکھائیں. اس سے زیادہ واضح الفاظ سب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ اس آیا میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے جس نے یہ عمل بجا لائی ہے. اور آپ کے نزدیک بالاجماع روایت موجود ہے کہ یہ کیا کون ہے؟ یا ابو بکر عمر ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واضح دلیل لے کے آؤ. واضح، اس سے زیادہ واضح دلیل میں کیا لے کے آؤں؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ کافی کے روایات ضعیف ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے جی، اور کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ کافی للشیعہ، وہ کوئی حدیث نہیں ہے. کافی کے سب روایت ہمارے ہاں صحیح ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ حاتب ابن ابی بلتعہ اس نے کفار کو رپورٹ بھیجی ہے کہ بھئی یہ لشکر کچھ آ رہا ہے. تو وہ پکڑا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی قوم عشیرت تو ہے نہیں، میرے گھر والے وہاں پہ رہتے ہیں، کفار کے درمیان رہتے ہیں. میں نے ان کی جو ہے کچھ عزت بنانے کے لیے تاکہ کفار ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں، یہ کریں. دیکھیں اس نے جو عمل کیا تھا وہ اس نے غلط عمل کیا، فسق کا عمل انجام دیا. ٹھیک ہے نا، فسق کا عمل انجام دیا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ کفر نہیں ہے. اگر کوئی کافروں کو اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے کافروں کو ایسا رپورٹ دیا ہے، وہ فسق ہے، کفر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفار کو کوئی رپورٹ دینے کے مترادف نہیں ہے بھائی. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور بھائی آپ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مجلس میں کسی نے آواز بلند کیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی. بار بار کہہ رہے ہیں کہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین ہے، یہ کفر ہے، یہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے. ابو بلتعہ نے جو کیا تھا وہ فسق ہے بلا شک بلا ریب، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس سے کافر بن گیا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی کوئی شیعہ حدیث آپ نے پیش نہیں، آپ کی اپنی کتابوں کی حدیث ہے. کوئی شیعہ حدیث پیش کرتے تو میں جواب دیتا نا. وہ تو میں نے آپ ہی کی کتابوں سے روایت پڑھی ہے، لیکن اس کا ابو بکر عمر کے فعل سے کوئی قیاس ہی نہیں. ابو بکر عمر کا فعل بہت ہی بڑا ہے اس سے کے مقابل، کیونکہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک شخص جو ہے کفار کو خط لکھتا ہے، وہ بڑا ہے یا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، یا قرآن جلائے، یا اللہ کو گالی دے دے، اللہ کی توہین کرے؟ کون سا بڑا ہے؟ لازمی بات ہے، اہانت بڑی جرم ہے بھائی. اہانت کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا ایسی بات ہوئی. تو میرے محترم ناظرین یہاں، اچھا میں مزید گفتگو کروں اس موضوع پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. ان کے اپنے امام نے کہہ دیا کہ آیت دلالت کرتا ہے کہ جس شخص سے یہ فعل صادر ہوا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، منافق اور مشرک ہے. میں ان کے اپنے کتب سے بعض علماء کے، دیکھیں ان کے اکابر علماء کے بعض شہادتیں دکھاتا ہوں کہ رفع صوت جو ہے وہ بے ادبی ہے اور حبط عمل یہ کفر کی دلیل ہے.
ان کے اپنے کتب سے میں دکھا دیتا ہوں. یہ تفسیر فخر رازی ہے, مجلد العاشر, چاپ دار الفکر. اور فخر رازی کوئی شیعہ نہیں, یہ کٹر انٹائی شیعہ اور بہت بڑا عالم ہے فخر رازی. اور اس کی تفسیر مفاتیح الغیب یہ شورۂ آفاق ہے. یہ دیکھیں سورہ حجرات ہے, صفحہ نمبر 103 ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, وہی آیات ہے, ٹھیک ہے نا. کیا فرماتے ہیں فخر رازی؟ فرماتے ہیں رفع الصوت دلیل قلت الاحتشام و ترک الاحترام. اے رفع الصوت ترک احترام ہے, قلت احتشام. احتشام بولتے ہیں تعظیم, تعظیم نہ کرنے کے مترادف, وہ ہم جھگڑا کر کے آواز بلند کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر صفحہ نمبر 105 میں فرماتے ہیں سورہ حجرات کے ذیل میں, ان تحبت کے ذیل میں, اشارۃ انکم ان رفعتم اصواتکم وتقدمتم تتمکن منکم هذه الرذائل وتهدي الى الاستحقار. آپ جب رفع صوت کرتے ہیں یہ استحقار نبی کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہے. وانه يفضي الى الانفراد والارتداد المحبط. یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امت سے الگ ہو جائیں گے اور آپ مرتد ہو جائیں گے, اور مرتد ارتداد کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون. اور آپ کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے مرتد ہونے کا اپنی پتہ چلے گا. آپ سمجھے گا نا, میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو مرتد ہو چکے ہیں اور آپ کے اعمال سب حبط ہو چکے ہیں. اشارۃ الی ان الردۃ تتمکن من النفس بحيث لا يشعر الانسان. کہتے ہیں انسان مرتد بنتا ہے لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مرتد بن چکا ہے. یہ کس لیے؟ رفع صوت کی وجہ سے. یہ میرے الفاظ ہیں, اسی آیہ کے ذیل میں, اسی آیہ کے ذیل میں. یہ اللباب فی علوم الکتاب تألیف المفسر ابو حفص عمر بن علی بن عادل الدمشقی الحنبلی, جزء 17, چاپ مؤسسۃ دار الکتب العلمیہ, 1998 میں چھپی. ملاحظہ کریں سورۃ الحجرات لا ترفعوا اصواتکم, ٹھیک ہے نا. اسی کے شرح میں فرماتے ہیں فصل معنی الکلام. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے ان رفعتم اصواتکم وتقدمتم, اگر تم اپنی آوازیں بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان سے آگے بڑھو, فذلك يؤدي الى الاستحقار. یہ آپ اس فعل کا معنی یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر کر رہے ہیں, بے عزتی کر رہے ہیں, ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. وهو يفضي الى الارتداد, اور استحقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ کیا ہے؟ ارتداد. یہ میرے یہ قرآن کی تفسیر ہے یا میرا قیاس ہے؟ والارتداد محبط, اور ارتداد کا مطلب ہے آپ کے عمل حبط ہو گئے, ٹھیک ہے نا. یہ تفسیر ہے فتح الرحمن بکشف ما يلتبس في القرآن, تألیف شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا الانصاری, چاپ دار القرآن الکریم. ملاحظہ کریں یہاں پر سورہ حجرات ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف مع ان الاحباط اعمال انما تحبط بالكفر ورفع الصوت على صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس بكفر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اشکال کرے کہ بھئی رفع صوت کی وجہ سے حبط اعمال کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ حبط اعمال صرف کفر کی وجہ سے ہوتا ہے اور رفع صوت بذات خود کوئی کفر نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, المراد به الاستخفاف بالنبي صلی اللہ علیہ وآلہ لأنه ربما يؤدي الى الكفر. کہتے ہیں کیونکہ رفع الصوت بے ادبی ہے, اور بے ادبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رفع الصوت بذات خود کفر نہیں ہے, لیکن رفع الصوت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بے ادبی ہے, نبی کی گستاخی ہے, اور یہ کفر ہے, یہ کفر ہے, مخالف ادب ہے, ادب کی مخالفت ہے. الشفاء بتحریف حقوق المصطفى للقاضی عیاض, چاپ دار الکتب العلمیہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان تحبط اعمالکم ولا يحبط العمل الا الكفر والكافر يقتل. اسی آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہے, اور جو جس کے عمل حبط ہوتی ہے یہ واجب القتل ہوتا ہے ایسا شخص, کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی. یہ کوئی چھوٹی بات آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم احترام ایک عام مولوی کے عدم احترام جیسا ہے؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہے, ان کے سامنے گستاخی کرنا اس کا جرم بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, میرا ٹائم شاید ختم کریں بھائی صاحب, ریپ کر لیں اس کو. ٹائم ختم ہو گیا سر, ایک دفعہ مزید کر لیں پھر ریپ کریں یا کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین. جی ایک منٹ حافظ صاحب, ایک منٹ. میں عرض کروں کہ یہ چوتھی ٹرن آپ نے کی تھی,
تو 1 گھنٹہ 10 منٹ بات ہوئی. ابھی یہ جواب دیں گے, اس کے بعد پھر آپ وائنڈ اپ کرنا ہوا تو آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا. نہیں, آپ دونوں جو حکم دیں گے نا, آپ دونوں جو حکم دیں گے, فریقین نے اپنی دلائل دی ہے بھائی, میرے پاس دلائل اس آیات کے ذیل میں بہت ہے. ابھی دیکھتے ہیں آپ, چلیں آپ فیصلہ سنائیں, آپ دونوں فیصلہ سنائیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی بسم اللہ. جی آپ شروع کریں علامہ صاحب, خادم صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بھائی محمد طارق محمود صاحب, 1.25 گھنٹہ گفتگو ہو گئی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جناب حسن اللہ یاری صاحب کو میں نے بمپر پرائز آفر بھی تھی کہ اپنے مفسرین کی تفاسیر سے 12 ائمہ میں سے کسی ایک امام کا قول دکھا دیں جنہوں نے سورہ حجرات کے تحت ان کے ذیل میں کہا ہو کہ شیخین معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارتداد کا اعلان کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی ہو رہی ہے تو میں نے کہا لشکر میں بے ادبی ہوئی تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بلا اپنے قریب کر اور ان کو کہے کہ کیوں کر رہے تھے, والا ان سال تم سوال کر ان سے. تو جب انہوں نے کہا ہم ایسے ہی کر رہے تھے کہ ہم نے تو ایسا کیا نہیں, تو رب تعالیٰ نے ان کو کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد. یہاں پہ جناب حسن اللہ یاری کو تکلیف ہو رہی ہے, یہاں پہ حرمت رسول پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, تو جو میرا رب صرف اتنا کسی نے کہا تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا, تو رب قسم اٹھاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعاک ربک وما قلی, پوری سورت نازل فرما دیتا ہے. وہ رب خاموش رہا, پھر بھی ابو بکر صدیق عمر فاروق کو آمنو کہہ رہا ہے, ایمان والا کہہ رہا ہے. تو حضرات مکرم اسی طریقے سے جناب حسن اللہ یاری صاحب سوائے ضد کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صبح قیامت تک میں آج ان کو ٹائم دے رہا ہوں, جب ان کو مل جائے شیعہ تفاسیر میں سے سورۃ حجرات کے تحت 12 ائمہ میں سے کسی ایک ائمہ کا صحیح قول دکھا دیں کہ ان نے ان کے ایمان کو معدوم مانا ہو, عدم ایمان کا انہوں نے اعلان کیا ہو, تو جناب حسن اللہ یاری صاحب کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اللہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے, اللہ خوف زدہ نہیں ہے کسی سے, اللہ قادر مطلق ہے. جس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے تیرے اعمال برباد ہو گئے. جن کو اللہ تنبیہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرنا, جیسے حسن اللہ یاری صاحب کرتا ہے نا, مجھے نہیں کاٹنا, مجھے نہیں کاٹنا, اب کاٹا تو میں تمہارا میک میوٹ کر دوں گا, تمہاری کال ڈسکنیکٹ کر دوں گا. کہتے ہیں نا یہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے, یعنی جتنی مرتبہ کاٹا ہے اب کاٹ لیا, اب نہیں کاٹنا, اب کاٹا تو ایسا ہو جائے گا. تو جن کے نامہ اعمال کو اللہ حبط فرما دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ تیرے اعمال برباد ہو گئے, اور جن کے اعمال برباد نہیں فرماتا, بچانا چاہتا ہے, فرماتا ہے ایسا نہ کرنا تیرے اعمال حبط ہو جائیں گے. چند مثالیں مزید سماعت فرمائے. اور جہاں تک تعلق ہے اس موضوع کو ختم کیا جائے, تو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کم از کم 2 ٹرنیں اور ہو جائیں, اس کے بعد جناب کی مرضی ہے. اگر 5 ٹرنے کا کم از کم میرے پاس مواد موجود ہے, جناب کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. تو میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 میں ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اللہ نے فرمایا, یہ ترجمہ الکوثر کا ہے, یہ شیعہ ترجمہ ہے. وہ لکھتا ہے اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے؟ اللہ نے کیا فرمایا, ان کے اعمال برباد ہو گئے. یہ نہیں فرمایا ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. پاک کے اندر ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار هم خالدون. اللہ تعالی نے فرمایا مشرکین کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں, اور حالانکہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان لوگوں کے اعمال حبط یعنی برباد ہوں گے اور وہ آتش میں ہمیشہ رہیں گے. جناب طارق محمود صاحب یہاں پہ توجہ فرمائیں, میں نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا, اولئک حبطت اعمالہم فی النار هم خالدون, ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. شیعہ تفاسیر جو بھی اٹھا لیں, سنی تفسیر جو بھی اٹھا لیں, یہ آیات کریمہ ہے سورۃ توبہ, اس کے تحت شیعہ سنی تفاسیر کا اتفاق ہے اس پر. یہ آیات کریمہ حضرت عباس بن مطلب عبد المطلب کے حق میں نازل ہوئی. جب ان کا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپس میں بحث مباحثہ ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے رد میں یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، تو وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسجد حرام کی تعمیر و ترقی میں کام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہمارے نیک کام ہیں، تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو ہم سے پہلے ایمان لائے تمہاری برتری ہو گئی۔ تو ان کے رد میں اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے جناب۔ تو مجھے پتہ ہے حضرت عباس بن مطلب پر یہ جو آیات کریمہ موجود ہے، کیا ان کو آپ کافر مانتے ہیں؟ حبط اعمال کے ان کے قائل ہیں، لیکن قائل نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی حدیث پڑھ کے سناؤ نا، ایسے ادعا کر وہ جو آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا اس میں عباس ابن عبد المطلب کیا حبط اعمال ہیں، وہ حدیث پڑھ کے سنا دو تاکہ ہم سمجھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ جواب دے۔ جیسے میں حدیث پڑھتا ہوں نا، حدیث تو پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ آیا فلان کے متعلق نازل ہوئی، آپ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، تمام کتابوں اس طرح دانا کیا کرو نا، حدیث پڑھ کے سناؤ بھائی کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ عربی متن پڑھو صحیح طرح سے، اردو متن نہیں پڑھو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد، جناب یہ آپ کا اردو چینل ہے، آپ کو سننے والے سب اردو ہیں، آپ عربی عبارت پڑھتے ہیں، آدھی پڑھتے ہیں، ایک ٹوٹکا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کو پتہ چلتا ہے نہ کوئی بات۔ میں جتنے بھی حوالے دے رہا ہوں یہ یوٹیوب گوگل پر موجود ہیں، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہیں، ان ایپ میں بھی موجود ہیں، جو بندہ ان سورس تک جانا چاہے جا سکتا ہے۔ ہنسنے کی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھیکی پھیکی ہنسی جو ہے نا آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جب آپ یہ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے سامنے آپ صاحب جھکیں گے، لیکن اب آپ کا جو منظر ہے نا وہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتِ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِئْسَ الْمِهَادُ، صرف آپ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ گوگل سرچ کرو جی۔ نہیں میں عبارت دیکھ رہا ہوں سر گوگل میں، گوگل اچھا دوسری روایت، دوسری آیات سماعت فرمائے، میں یہ آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا، جی جن کے اعمال حبط نہیں ہوئے، جملہ شرطیہ کہا جس میں اللہ تعالیٰ نے۔ کون سی آیت ہے بھائی؟ آیات روایت پڑھو نا، عباس کے متعلق جو آیت ہے پڑھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ۔ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ میں اس عنوان کو مکمل کرتا ہوں، اگلی ٹرم میں یہ آپ کو نا سورہ توبہ کی 17 آیات کے تحت میں مکمل نہیں، وہ جو عباس کے متعلق جو روایت ہے، وہ روایت وہ کہاں گئی بھائی؟ عباس کے متعلق جو آپ نے کہا تھا جی میں مکمل پہ پیش کروں گا اگلے 10 منٹ کے اندر، مکمل ابھی گوگل میں نہیں ملا جی، گوگل میں نہیں ملا۔ اور سر یہ گوگل نہیں ہے، اگر نظر آ رہا ہے تو دیکھیں یہ آپ کی تفاسیر ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کی تفاسیر ہیں، گوگل نہیں ہے۔ چلے پڑھ لینا، وہ ہماری تفسیر نہیں ملا باہر میرے پاس اہم ہو رہا ہے نا میرا، یہ آپ کی تفاسیر ہیں۔ چلیں ایک دو منٹ زیادہ لے لو۔ حاشیہ جوادی میں ایک جملہ سن لیں، جملہ میرا مکمل ہونے دیں۔ حاشیہ جوادی میں لکھتے ہیں اعمال کی بربادی صرف کفر پر مرنے سے پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے، ایسا کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کے حاشیہ جوادی وہ کب سے حجت بن گیا؟ لکھنے والا کون ہے آپ جانتے ہوں گے، اس کا مفسر جو ہے حاشیہ جوادی، وہ کب سے حجت بن گیا بھائی؟ کوئی آیا دکھاؤ نا، روایت ذیشان دکھاؤ۔ حیدر جوادی صاحب ہیں اس کے مصنف، اس تفسیر کے ذیشان حیدر جوادی صاحب ہیں اس کے مصنف۔ ہم اس کے مقلد نہیں ہیں، ہمارا امام نہیں ہو۔
جناب ہم آپ کے مقلد نہیں، آپ نے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرنی ہے، اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرنی ہے. ٹائم ختم ہو دلیل گیا دینا مولانا خادم صاحب صاحب. جی میرا ویسے ویسٹ کر دیا ٹائم تم نے، میں اگلی ٹرم میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں. تھوڑا سرچ کرنے میں آپ کو دیر ہو گئی ہے. اچھا میرا محترم ناظرین، میں شروع کروں جناب؟ جی کریں. ہاں جی 5ویں ٹرم شروع ہونے والی ہے. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں میں دکھائیں کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے شیخین کے متعلق یہ کہا. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن مجید سے جو آیات کہی ہے نا، لا تعتذروا اليوم، سورہ براءت کے، سورہ توبہ کے آیات یہ ہیں میرے محترم ناظرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. یہ آیت کہہ رہا ہے بھائی، یہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، انہوں نے کوئی کوٹ ہی نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں شیعہ کا نقطہ نظر اس آیت کے متعلق کیا ہے، اور پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کا نقطہ نظر شیخین کے متعلق بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. دیکھیں میں جو چیز نقل کرتا ہوں ہمیشہ حجت پیش کرتا ہوں نا. حجت یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں یا روایت عربی بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ دکھا دیتا ہوں. جب انہوں نے ادعا کیا، ان سے ایک ہم نے حدیث مانگی ہے، وہ پھنس گیا اس میں، وہ ابھی ڈھونڈ رہا ہے، میری بات بھی نہیں سن رہے. یہ کتاب تفسیر عیاشی ہماری کتاب ہے، جزء ثانی. یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 95 ہے، اسی آیت کے ذیل میں جابر جعفی کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کفرتم بعد ایمانکم وغیرہ وغیرہ. یہ کون ہے؟ فرمایا کہ تفسیر واللہ ما نزلت آیت قط الا ولها تفسیر ثم قال نعم نزلت فی تیمی والعدوی والعشرۃ معهما. کہتے ہیں اس آیت جو ہے، اس آیت تیمی اور عدوی کے درمیان، بنی تیم کا جو خلیفہ تھا نا، آپ پوچھ لیں کہ بنی تیم میں سے خلیفہ کون تھا اور بنی عدی میں سے خلیفہ کون تھا، آپ پوچھ لیں، ان کو شاید نسب معلوم ہے اپنے خلفاء کا، ان کے متعلق نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 10 مزید صحابہ تھے. یہ 12 لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور ان کو شہید کرنے کے لیے عقبہ میں چھپے ہوئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے تھے، بعد میں پوچھا تھا تو کہتے تھے وہاں نخوض ونلعب، وہاں پہ ہم ایسے گئے تھے، سیر کے لیے گئے تھے، مزہ اٹھانے کے لیے گئے تھے، آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو یہ بھائی جو آپ آیا پیش کر رہے ہو نا، اس کی تفسیر ہماری کتابوں سے پیش کرو تاکہ ہم پہ حجت ہو. اپنی کتابوں سے جو تم پیش کرتے ہو نا، وہ حجت نہیں ہوا کرتی. اب اللہ آپ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے دکھاؤ شیعہ کتب سے سورہ حجرات کے متعلق. وہ جب میں نے ایک دفعہ دکھا دیا آپ کو، آپ کی اپنی کتاب سے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. پھر اب ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام سے، یہ کتاب اختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ. یہ ملاحظہ کریں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا قریش کے 2 لوگوں میں سے کے متعلق نازل ہوئی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا، کیوں؟ تقیہ کی وجہ سے. قریش کے 2 آدمیوں کے درمیان، کیونکہ اس کا مت نہیں، تقیہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کی تعریف تو نہیں ہے نا، مذمت ہے، مذمت ہے. قریش کے 2 آدمی معلوم ہے، وہی بنی تیم کا جو خلیفہ تھا اور بنی عدی کا خلیفہ تھا. کتاب تقریب المعارف ہے ابو صلاح حلبی کا. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 243. ایک شخص آیا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آیا سورہ حجرات کے کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ما ترید اترید ان تغری بی الناس، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا مجھے قتل کرانا چاہتے ہو؟ جب امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ آیا سورہ حجرات کے تفسیر بتائیے کس کے متعلق نازل ہوئی ہے، فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کریں، مجھے قتل کریں؟ یہ خود واضح دلیل ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آیات میں شیخین کے لیے کوئی مدح نہیں ہے بلکہ ان کی تکفیر ہے. قال لا یا امیر المؤمنین ولکن احب ان اعلم، اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو قتل نہیں کرانا چاہتا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے. قال اجلس، فرمایا کہ بیٹھو. فجلس. قال اکتب، فرمایا کہ لکھ دو. اکتب عامرا، لکھ دو عامر. معمرا، معمر لکھ دو. عمرا، عمارا، معتمرا، کہتا ہے یہ نام لکھ دو، یہ مختلف نام جس میں عین میم را آتا ہے. کہتا ہے نہیں انہیں میں نازل ہوئی ہے. اب خود سوچ لو کہ کس میں نازل ہے، ان میں سے ایک میں نازل ہوئی ہے. راوی کہتا ہے میں نے فضیل سے پوچھا اتراہ عمر، راوی کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیا اس سے مراد منظور ہے؟ قال فمن ہوا غیرہ، پوچھا کہ اس کا عمر کے علاوہ کون ہے؟
تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ آیات اہل بیت علیہ السلام کے پاس یا ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ اس آیت میں تصریح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے جب اس کی شرح پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا تم مجھے قتل کرانا چاہتے ہو؟ یعنی اس آیات میں ان کی مدح نہیں ہے، ایسی بات ہے جن کی وجہ سے وہ قتل ہو سکتے ہیں، اور تکفیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا دے بھائی، اس سے واضح زیادہ کیا بتائے میرے بھائی؟ میں آپ کی خدمت میں شیخ صاحب، آپ خود مانتے ہیں کہ یہ آیات شیخین کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان الذین ینادونک، یہ بھی سورہ حجرات میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون جو لوگوں نے آپ کی آواز بلند کیا ہے ان کی عقل ہی نہیں ہے۔ اچھا، عقل نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں دیکھیں کہ بدترین مذمت تفسیق انہی کے لیے جن کا مطلب کہتا ہے کہ لا یعقلون، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب، شر الدواب، بدترین جانور، بدترین جانور اللہ کے نزدیک کون ہے؟ بدترین شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، الصم البکم الذین لا یعقلون، گونگے بہرے جن کی عقل نہیں ہے۔ اور بتایا سورہ حجرات میں، بخاری میں موجود ہے کہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے؟ ہاں، کس کی؟ انہیں جن کے مذمت میں نازل ہوئے، کہا کہ لا یعقلون ہے، یہ لا یعقلون ہے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لا یعقل ہے شر الدواب ہے، ہر کافر سے کافر تر، شر الدواب سے مراد یہی ہے۔ اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو شیخ صاحب؟ کہتے ہیں واضح طور پہ اللہ نے کیوں نہیں بولا؟ اس سے زیادہ واضح کیا بولے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، دیکھو تفسیر عثمانی، حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر ہے، ان شر الدواب عند اللہ۔ ترجمہ یہ کرتے ہیں سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی گونگے بہرے ہیں جو نہیں سمجھتے، جو نہیں سمجھتے، لا یعقلون۔ کہتے ہیں واضح مذمت، واضح تکفیر لے کے آؤ، قرآن میں واضح الفاظ دکھاؤ شیخ صاحب اس سے زیادہ واضح ہے۔ اچھا، میں شیخ صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ ہمارے پوائنٹس کو بالکل اوائڈ کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت، پہلی آیت میں یہاں پہ بولا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، آپ کا تو اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات کے یہ آیات ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہیں، یہ تو آپ انکار تو نہیں کر رہے، تو ان کے فعل میں وہ آگے بڑھے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی اللہ نے بولا کہ آگے نہ بڑھو۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھے ہیں، اگر وہ آگے نہیں بڑھے، میرا سوال آپ سے ہے، یہ سوال کا جواب دینا آپ نے، اوائڈ نہیں کرنا۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھے تو اللہ نے کیوں بولا؟ ٹھیک ہے نا، کہ آگے نہ بڑھو۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھے ہیں تو بھائی کس نے ان سے مشورہ مانگا تھا؟ مشورہ طلب کیا کہ میں کس کو وہاں پہ امیر بناؤں؟ ٹھیک ہے نا، آگے بڑھے ہیں تبھی اللہ نے بولا آگے بڑھ گئے۔ اور آگے بڑھنا کسی بزرگ سے اس کی بے احترامی ہوتی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ کیا آپ انکار کرتے ہیں؟ آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ بزرگ سے پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا یہ بے احترامی ہے، یا ان کا قبول کرتے ہیں؟ جب صاحب یہ دو باتیں، جب جواب آپ کو اعتراف ہی کرنا ہوگا، آپ کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جی ہاں شیخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں، اللہ نے شہادت دی ہے وہ آگے بڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی ہے۔ پھر جواب واضح ہے، پھر ہمارا مدعا ثابت ہے۔ ابھی میں اپنا 1 منٹ 10 سیکنڈ آپ کو دے دیتا ہوں، میرے اس سوال کا جواب دینا، بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، میرے وقت میں میرے سوال کا جواب دینا ہے، کچھ اور نہیں کہنا۔ اپنا وقت مکمل کر لیں۔ نہیں، میرے سوال کا جواب دے دو۔ اگر جواب نہیں ہے نا تبھی جواب نہیں دے رہا، ملے گا آپ کو، نہیں جواب دے گا نا کیونکہ جواب ہی نہیں ہے بھائی، جواب ہوتا تو دے دیتے نا، جواب دے دو بھائی۔ آپ غیب جانتے ہیں، آپ غیب جانتے ہیں۔ تو پچھلے بھی پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ بھاگ گئے تھے نا، پچھلے ہفتے بھی یہی سوال آپ سے کیا تھا، بھاگ گئے تھے۔ آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، جواب دو نا۔ آپ کا ٹائم میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے پاس جواب نہیں ہے، اس سادہ سے سوال کا جواب نہیں ہے۔ جواب دینے لگا ہوں، جواب دینے لگا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اس وقت تک جناب حسن اللہ یاری صاحب اس طریقے سے دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے الحمدللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے سوال کا، تقدم الی الرسول، اس پر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں
یہ تفسیر ہے عمدۃ البیان، اہل تشریح کی کتاب ہے، اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں مل جائے گی، اگر آپ اس کا کیا کہتے ہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گی. اس تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، یہ پہلی آیات کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس آیات کریمہ کے تحت آپ نے چند تقدم کی مثالیں پیش کی. پہلی مثال یہ پیش کی کہ ایک صحابی رسول نے قربانی کا جانور پہلے ذبح کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہ دلیل ہے کہ جس نے پہلے عمل کر لیا وہ کافر نہیں ہوا تھا، کیونکہ قربانی کرنا مسلمان پر واجب ہے، کافر قربانی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد اس کو حکم فرمایا دوبارہ قربانی کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اگر وہ گستاخ رسول ہوتا تو اللہ اس کو کافر کہتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گستاخ کہتے. اور دوسرا اس آیات کریمہ کے شان نزول کے متعلق یہ تفسیر عمدۃ البیان والا لکھتا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کلام نہ کرو، یعنی کوئی مسئلہ کوئی آ کر پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب نہ دے دیں تو کوئی اس کو جواب نہ دے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کوئی بولے نہ کوئی جواب دے. یہ دوسرا شان نزول ہے. اور تیسرا شان نزول وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ چلا سند بھی بیان کیا کریں نا، سند بھی بیان کیا کریں. توجہ سے سماعت فرمائیں. میں آپ کی تفسیر عمدۃ البیان پڑھ رہا ہوں، سند بیان کریں بھائی، سند بیان کریں، سند بیان کریں. سند کس کی؟ سند کس کی؟ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کس کتاب سے نقل کر رہا ہے مصنف، اس کو بتائیں نا، ریفرنس دے دو. تفسیر بیان کر رہا ہوں، آپ کا شیعہ ہے وہ بھائی اردو پاکستانی معاصر ہے، اردو پاکستانی معاصر ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ٹائم روک دیں بھائی. میں عرض یہ ہے کہ آپ جو کوئی روایت کوئی چیز پیش کرتے ہیں اس کی صحت بھی بیان کریں نا. بھائی جو اس نے لکھا میں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. اور مفسر جو کچھ لکھتا ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتا. وہ حجت نہیں ہے تو وہ آپ کا شیعہ ہے. ہمارے سب شیعہ معصوم نہیں ہیں، ہمارے سب شیعہ علماء معصوم نہیں ہیں، غلط بھی لکھتے ہیں. وہ یہاں پہ تقریباً 14 شان نزول کے متعلق لکھ رہا ہے، 14، اور کسی پر تکفیر نہیں ہے. ایک صحیح شان نزول آپ بیان کرو، ایک صحیح شان نزول آپ دکھاؤ نا، ایک صحیح شان نزول جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا وہ دکھاؤ. انہوں نے یہ سب جھوٹ لکھا ہے. بالکل یہ ذبح والا جو ہے یہ حسن بصری کا قول ہے. حسن بصری کا حدیث پڑھو. دیکھو میرے بھائی، میرے استاد محترم، آپ ٹائم جتنا مرضی لے لو، یہ سمجھ لو، دیکھیں مفسرین کے دیکھیں جب آپ کہتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی آپ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیث ایمان پر ایک روایت پڑھیں نا آپ. اور میں نے دکھا دیا، بخاری سے نکال دیا، کہ بخاری سے نکال، اصح الکتب سے دکھا دیا. کا نام ہے ابو جہل کا نام ہے، ابو لہب کا نام، اسی طریقہ شیخین کا نام ہو. ایک روایت پڑھیں. میں نے دکھا دیا نا بخاری سے اور شیعہ کتب سے کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی ہے. قانون کی بات ہو رہی ہے. لا تقدموا. اور بھائی صاحب آپ جب شان نزول بیان کرتے ہیں نا شیخ صاحب، طارق بھائی ایک منٹ اس کا ٹائم روک دیں. طارق بھائی عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ان سے علمی گفتگو کرنی تھی ان سے. یہ جتنے بھی روایات نقل کرتے ہیں کسی کی صحت کی اشارہ ہی نہیں کرتے بھائی کہ یہ کس نے روایت کی ہے. کہتے ہیں عمدۃ البیان میں. بھائی اجازت دیں، ایک منٹ، ٹائم رکا ہوا ہے، ایک منٹ. عمدۃ البیان یہ ایک اردو کتاب ہے، یہ کوئی مصدر، یہ کافی نہیں ہے، یہ من لا یزال الفقی نہیں ہے، تفسیر قمی نہیں ہے. عمدۃ البیان ایک اردو کتاب، اس کا مصنف ابھی زندہ ہے، اس کا یہ لوگ ابھی ہمارے زمانے کے لوگ ہیں. یہ چیزیں حجت نہیں ہوا کرتی کہ اگر وہ کہتے کہ اس فلان میں نازل ہوئی. آپ ہمیں دکھائیں کہ وہ مصدر کس مصدر سے نقل کر رہا ہے، اس کے سند کون ہے. میں نے آپ کے کتاب بخاری سے دکھا دی، شیعہ کتاب سے دکھا دی، لا تقدموا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ رد کرنا جب مانتے بھی ہیں کہ نازل ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اور شان نزول ہے. تو دوسرا جو شان نزول ہے وہ صحت ثابت کرو. دیکھیں بات سنیں نا، ہمارا شان نزول پہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا ایمان اور عدم ایمان پر اختلاف ہے. آپ نے دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا، بات سنیں نا یار، بات سنیں. آپ نے دکھانا ہے کہ بھئی اس آیات کریمہ کے تحت ان کا ایمان معدوم ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایسی روایت دکھانی ہے جس کے اندر ان کا نام ہو. دیکھیں آپ طارق محمود صاحب، آپ کو بات بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جناب حسن اللہ یاری صاحب، بات سمجھنا ہے، میں کہتا ہوں جناب حسن اللہ یاری صاحب امریکہ میں ان لیگل طور پر رہ رہا ہے، یہ لیگل طور پر نہیں رہ رہا. یہ میرا دعویٰ ہے. اور کوئی بندہ پوچھتا ہے میرے سے کہ جی جناب ثبوت کیا ہے، میں کہتا ہوں لوگ جاتے ہیں یورپ، ان لیگل طور پر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ دلیل دیتا ہوں. ادھر ادھر کی بات فلاں گیا تھا، یہ دلیل ہے ان کے ان لیگل ہونے کی.
میں اگر سچا ہوں تو میں ان کے امیگریشن کی کاغذات مکمل دستاویزی ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو پھر میں سچا ہوں، ورنہ میں جھوٹا ہوں۔ بات سمجھیے کہ نہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑی سی بھی توہین اپنے نبی کی ذات کے سامنے نہیں کرنے دی، اس وقت اگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے توہین کی ہے تو رب تعالیٰ نے ان کو کافر کہنے کے بجائے آمنو کیوں کہا ہے؟ اگر ان کی تکفیر کے یہ قائل ہیں تو ان پر یہ حق ہے، یہ قرآن یا حدیث سے کسی عالم کی بات نہیں۔ اگر ان کے عالم ان پر حجت نہیں ہے تو ہمارے علماء ہمارے لیے کیوں حجت ہوں گے؟ ہم صرف آتی اللہ و آتی رسول کی بات کریں گے، ہمیں حدیث دکھائیں یا قرآن کی آیات دکھائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دم خم ہے، کوئی ثبوت ہے، مزید ٹائم لینا چاہتے ہیں لے لیں، آپ ایک قرآن کی آیات دکھائیں یا حدیث دکھائیں، پھر مانیں گے۔ اگر آپ کہیں ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ایسا، ہم نہیں مانتے میرے بھائی۔ ہم صرف سرحد کے ساتھ جو حکم ہے وہ دکھا سکتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں دکھا سکتے تو آخری ٹرن کرنے، اس کے بعد اپنا تکملہ کریں، اس کے بعد کلوز کریں پروگرام کو، بات ختم ہو گئی۔ طارق محمود صاحب بات سمجھیے کہ نہیں؟ اگر میرا کام ہے، میری بات سنیں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، وہ خاموش ہے اس لیے وہ خاموش ہیں، آپ بات کریں، آگے دلیل دیں۔ 4 منٹ ہوئے ہیں میرے پاس، ابھی آپ 5-6 منٹ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا چلو، یہ عمدۃ البیان والا لکھتا ہے پہلا کہ قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، دوسرا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کلام نہ کرو، تیسرا شان نزول اس کا یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ پڑھو، اور چوتھا یہ شان نزول یہ لکھتا ہے کہ جس عبادت کا اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، جو طریقہ مقرر کیا ہے، اسی کے مطابق کیا جائے۔ اگر آپ ایسے پڑھیں گے پھر یہ تقدم الی اللہ اور الی الرسول ہوگا۔ آپ جانتے ہیں سورہ معدہ کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا يحب المعتدین، یہ آیات کریمہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے، جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ساری رات نہیں سوں گا، ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، یہ آیات کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ تو یہ کہہ رہا ہے جو وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا مقرر کیا ہے، اسی وقت میں نیکی کرنی چاہیے۔ اور پانچواں یہ شان نزول یہ لکھتا ہے، بعض کہتے ہیں کوئی قول اور فعل اپنی طرف سے نہ کریں جہاں تک کہ اللہ اور اس کا رسول حکم فرما دے، جیسے جناب حسن اللہ یاری صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ نے شیخین کو مطلب کہ معاذ اللہ دین سے خارج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سے خارج کیا، اہل بیت یا طہار کے کسی فرد نے ان کا نام لے کر ان کو دین سے خارج کیا۔ انہی آیات بینات کے تحت یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقدم الی اللہ یہ ہے۔ پانچویں نمبر پہ لکھتے ہیں کہ کوئی قول اور فعل اپنی طرف سے نہ کریں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ اور چھٹا وہ یہ شان نزول لکھتا ہے کہ بروز شک ایک بندے نے، یعنی رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آیا تھا، اس نے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا رمضان کا روزہ سمجھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح کا روزہ نہیں رکھنا، جو یعنی رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب سے پہلے نہ رکھو، جب تک محبوب روزہ نہ رکھ لے تم نہ رکھنا۔ وہ بھی یعنی تقدم الی رسول ہوا، لیکن اللہ نے تکفیر نہیں کی، بلکہ فرمایا روزہ کل سے رکھنا ہے، آج کا روزہ رمضان کا روزہ نہیں سمجھنا۔ اگر یہ تقدم الی رسول کفر ہوتا تو ان کو کہتے پہلے کلمہ پڑھ پھر روزہ رکھ۔ اور اس کے بعد آٹھواں یہ شان نزول یہ لکھتا ہے کہ بعض کہتے ہیں، یا ساتواں یہ لکھتا ہے کہ یہ آیات کریمہ شیخین کے متعلق نازل ہوئی۔ اور آٹھواں یہ لکھتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہامہ کی طرف 27 آدمی بھیجے اور ان کو بنو عامر نے قتل کر دیا، جن میں سے 2 آدمی بچ کے 3آواز رک گئی ہے آدم صاحب آپ کی۔ خادم صاحب پکچر آواز آپ کی فریز ہے بھائی، اسی لیے ہم تو کہتے ہیں نا کہ سورہ حجرات پہ ان لوگوں سے مناظرہ ہی نہیں کر رہا، ان کے بڑے مولویوں سے جب ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے، ان سے کیا ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور سب لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی حدیث جب پیش کرتے ہو تو اس کا مصدر بھی بیان کیا کرو، ایک کا مصدر نہیں بتایا بھائی۔ چلیں کنٹینیو کرو بھائی۔
میں کھول گیا سر، میں کھول گیا. اچھا، انہوں نے 7واں یہ کہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 آدمی تہامہ کی طرف بھیجے اور وہاں پہ بنو عامر نے ان پہ غلبہ کیا، ان کے بندوں کو مار دیا، ان میں سے 3 واپس بھاگ کر مدینے آ گئے. جب یہ مدینے کے قریب پہنچے بنو سلیم کے 2 آدمی ان کو راستے میں مل گئے، انہوں نے بنو عامر کے سمجھ کر ان کو قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرتے، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا تھا، بنو عامر کے کپڑے میں نے ان کو پہنے تھے، تم نے یہ زیادتی کی ہے، لہذا ان کو دیت دی جائے. دوبارہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں پڑھوایا. تو اس کے آخر میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات دلالت کرتی ہے قیاس کے باطل ہونے پر، کہ جس میں اپنی رائے سے حکم ہو اور حکم خدا اور رسول کا اس میں نہ ہو. اس بات سے، اس قیاس سے یہ آیات کریمہ منع کرتی ہے اور اس بات پر یہ دلالت کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آگے فیضان الرحمان والا بھی لکھتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں. تو میرے خیال میں ٹائم میرا کتنا رہتا ہے والا رہتا ہے، تو میں عبارت پڑھوں. جب کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھایا تو شیخین کا ایمان کیوں اسی آیت کریمہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، جبکہ رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. جی بس ٹائم ختم ہو گیا. اچھا شیخ صاحب ایسا کرتے ہیں، شیخ حسن اللہ یاری صاحب جی 5 ٹرن مکمل ہو گئی ہیں، آپ کنکلوڈ کر لیں. آپ مدعی تھے اور آخری کرتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے اپنے اس ٹرم میں کچھ سوالات ان سے کروں، میرے کچھ سوالات تھے ان سے. آپ آخری ٹرن کر لیں، اس موضوع کو مکمل کر لیں، اس کے بعد سوال جواب کرتے ہیں. سوال اسی موضوع پہ ہے نا، سوال اسی موضوع پہ ہے. مناظرہ مکمل کر لیں پھر سوال جواب کرتے ہیں. اور مناظرے میں سوال جواب نہیں ہو سکتا؟ ابھی جو آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس کو تو بالکل اوائڈ کیا نا. میں نے اپنا ٹائم بھی آپ کو دے دیا 1 منٹ، اور وہ تو بالکل آپ نے جواب دیا ہی نہیں اس کا. تو ابھی میں اپنے ٹائم میں ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں. کہتا ہے مناظرے کے بعد سوال جواب کروں. مناظرے ہی میں سوال جواب ہوتا ہے، اس سوال سے ڈر رہا. خادم حسین صاحب 5 ٹرن مکمل ہو گئی ہیں، 5 ٹرن مکمل ہو گئی ہیں اور 50 منٹ آپ دونوں شرکائے علماء نے بات کر لی ہے. اب ویسے یہ ہوتا ہے کہ مدعی کا کنکلوڈ کرتا ہے، وہ ویسے بار بار انہوں نے اس موضوع پہ کافی بات کی، آپ کو بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی کافی پتہ ہے. انہوں نے وہی دوبارہ نیا حوالہ انہوں نے پیش نہیں کرنا ہوتا، ان کو ہی ریپیٹ کرنا ہوتا ہے یا استدلال کو نہ دوبارہ. اب وہ 10 منٹ کی آخری ٹرن کرنے سر نہیں، میں عرض کرنا ہوں نا کہ اب یہ ہے کہ اگر وہ اس کی بجائے اپنے دعوے کی تکرار کرنے کی بجائے یہ کچھ سوالات اگر آپ کو منظور ہیں تو وہ کر لیں. ابھی 10 منٹ یہ اپنے ٹرن لیں، اس کے بعد میں اپنے موضوع کو کلوز کروں گا، ٹھیک ہے نا. میں جو بیان کیا اس کو میں نے کلوزنگ تو میرا حق ہے نا. وہ کہتا ہے اس کے بعد آپ نے 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، اس کے بعد سوال جواب کی جتنا نشست لیں گے میں کروں گا. نہیں خادم حسین صاحب آپ پھر چاہتے ہیں کہ چھٹی ٹرن بھی وہ لیں. 1 منٹ یہ وہ کریں گے، وہ سٹارٹ ہوگا، آپ چھٹی کریں گے. نہیں مجھے چھٹی نہیں چاہیے بھائی، چھٹی میں جو کہتا ہوں اس کا جواب تو دیتا نہیں ہے. یہ اپنی ٹرم میں اس نے جو پورا ابھی 10-15 جو باتیں کہی ہیں نا کہ عمدۃ البیان میں، اس کا ایک سند اس نے ذکر نہیں کیا. اس کے پاس اس شخص کے پاس دیکھیں آپ نے بیان کیا ہے اس کا اجازت ہے بات کرنے. ابھی چھٹی ٹرن میں اپنا کلوز کروں گا موضوع میں نے کیا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. کلوزنگ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، میں مدعی میں ہوں. کلوزنگ آپ کا کیا کام ہے؟ صاحب مناظرہ کے اصول کے مطابق جو مدعی ہوتا ہے نا، اگر ہم ٹرن 5 مکمل کر لیں تو مناظرہ کے اصول آپ کو ایک اور کریں نہیں. میرے خیال میں چھٹی آپ مانے نا، آپ چھٹی چھوڑ دیں، ان کو پوچھ لینے دیں. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ میں صرف سوال کر سکوں گا، آپ بھی سوال کر لیں. چھٹی کے بعد جیسے کہیں کہ میں کر لوں. چھٹی میں کیا بیان کرنا ہے، ایسی چیز وہ دیکھیں. میری بات سنیں، آپ نے جو اہم بات ہے میں وہ بیان کر. اچھا میری عرض سنیں، اہم بات سوال جواب کی صورت میں مجھ سے کر سکتے ہیں نا. تفسیر جو آپ نے بیان کیا نا، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ وہ تفسیر جو آپ نے بیان کی سبھی اہم تھے، یہ بھی اہم ہے. چلیں کوئی بات نہیں، اس کو ایک ٹرم دے دیں، کوئی بات چلیں. پھر وہ آپ شروع کریں نا، آپ اس کا جواب وہ دے دیں. نہیں میں نہیں کروں گا، وہ کریں گے، پھر میں کروں گا وہ اپنا. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، تم ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ابھی دیکھیں میری باری ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری باری ہے. اب میں اپنے میرے جو 10 منٹ میں جیسے مرضی اس کو سرو کروں، یہ تو کچھ تو نہیں کہہ سکتا نا. میں ان سے سوال کرتا ہوں، ان کا مائک بھی کھلا ہے. ابھی آپ نے عمدۃ البیان سے جو باتیں نقل کی اردو زبان کی کتاب، اس میں سے ایک کا سند آپ نے ذکر کیا.
शान नुज़ूल आपने कहा 14 है, उसमें से एक का सनद आपने जिक्र किया। सवाल है आपसे मौलवी साहब, टाइम मेरा, जवाब दो ना, जवाब दो ना। जवाब दूं? मुझे ये बताएं, एक और किताब भी है, वो भी सूरत हुजरात पर है, वो भी आपके आयतुल्लाह हैं। तो मुझे बताएं कि जब उन्होंने जो बयान किया है मैंने वही पढ़ा है। मैं तो जुर्मदार ऐसे बनता कि उनकी इबारत में रद्दो बदल करता, फिर आप मुझसे सवाल करते। अल्लामा साहब, आपने उसके किताब से जो पढ़ी है आपको पता है, अनवार नजफ पढ़ता हूँ। देखें, अगर कोई शख्स कहता है इस्लाम में फिलान वाक़ा पेश हुआ, ये वाक़ा पेश हुआ है, तो ये आया नाजिल हुई है, ये एक रिवायत है। उसके लिए हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि आप ये कहां से नकल कर रहे हैं। आप क्या ये समझते हैं कि शिया उलमा जितने दुनिया में, जितने शिया आलिम में, जो वो लिख दें वो सब शियों पे हुज्जत होता है, मुझ पे हुज्जत होता है, हम उसको मान लेते हैं? आपका क्या यही अकीदा है? या तो आप इस तरह करें ना, लिस्ट दिखाएं कि मैं इनको मानता हूं, ये बाकी को नहीं मानता। अच्छी बात है, जब पता ही नहीं है कि मेरे नजदीक हुज्जत क्या है तो मुनाजरा क्या करने आए थे आप? दूसरा मेरा आपसे सवाल है, मैंने अभी तक जो अहादीस आपको दिखाई आपके कुतुब से, क्या मैंने किताब नहीं दिखाया? और मोतबर कुतुब से, जाने पहचाने कुतुब से, सही असानीद के साथ मैंने कोई ऐसी हदीस आपको दिखाई है आपके कुतुब में से जो ज़ईफ हो? अभी बताओ लोगों को। यार मैंने जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम है जिसके अंदर, दोबारा दिखा दें जिसके अंदर ये हदीस जो मैंने दिखा दी है, देखो ये मैंने जो हदीस आपको दिखाई वो बुखारी में से था। पे बात हो रही है, बुखारी है भाई, पर नहीं बात हो रही। भाई साहब, मैं सवाल करना मेरा हक है, ठीक है ना? मेरा आपसे सवाल यह है, आप मुझसे सवाल ना करें, मेरा टाइम है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने कोई ऐसी हदीस दिखा दी है जिसकी मैंने सनद बयान नहीं की हो, जिसकी मैंने सेहत बयान नहीं की हो? बताएं लोगों को इधर। मुझे ये बताएं, वो हदीस दिखाएं जिसके अंदर शेखैन का नाम आया कि वो मुर्तद हो गया। ठीक है, वो अपने टाइम में मुझसे सवाल करें, अभी मेरी बारी है। मैंने आपको सही बुखारी से हदीस दिखा दी। भाई साहब, ये सही बुखारी है कि नहीं है? बुखारी में आपने भी पढ़ी है। सुन लो भाई, सुन लो, प्लीज मेरी बारी है। आप ना बोले ना मेरे बीच टाइम में, जब मैं सवाल करूं तो बोले आप। इसमें क्या ये नहीं है कि ये आयात अबू बकर और उमर ने जब आवाज बुलंद किया, ये 5 आयात नाजिल हुई हैं, ये बुखारी के दो से ज्यादा हदीस नहीं है? जवाब दे दो। शान नुज़ूल है ना वो बुखारी में? फिर कहते मेरी बारी है और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये खामोश रहता भाई, मेरा टाइम जाया होता है। और भाई जवाब दे दो, बोले यार हाँ या नहीं। सर इसके अंदर तकफीर कहाँ है? आप तकफीर के दावा भाई, मैं तकफीर का नहीं पूछ रहा, अपने बारी में, अपनी बारी में मुझसे सवाल नहीं है हमारा, तो साबित हो गया। नहीं है भैया, ठीक है भाई। ये आयात अबू बकर और उमर ने कुछ किया है तो नाजिल हुआ, यानी शान नुज़ूल यानी सबब नुज़ूल अबू बकर उमर है। उन्होंने आपस में झगड़ा किया है, आवाज बुलंद की तो आयत नाजिल हुई है, ठीक है ना? ये मानते हैं? सही है, सही बोला है मैंने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झगड़ा किया, काफिर हो गए? आप मुझसे सवाल ना करें, मैं आपसे सवाल करता हूं। अल्लामा साहब प्लीज सीखें, मेरा टाइम है, कीमती है। यही बात है ना, जिसने भी झगड़ा किया वो काफिर हो जाएंगे। अब वो अलग मसला है, वो मेरा साबित करना मेरा काम है, वो अपनी बारी में मुझसे पूछ लेना आप। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अभी इन्होंने झगड़ा किया ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बुखारी के अल्फाज है ना कि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया। मैं गलत कर रहा हूं या बुखारी में है? शान नुज़ूल पे हमारा इख्तिलाफ नहीं है। बस देखे कितनी बेइंसाफी है, और भाई कितनी बेइंसाफी है। और मेरे सवाल का जवाब दो भाई, हाँ या ना में जवाब दे दो। किस बात का? कितने बुज़दिल हैं आप? ये बुखारी है, तेरे बुखारी में लिखा है, आप बुज़दिल हैं, आप बेईमान हैं, आप भाई मेरे सवाल का जवाब, मेरे बात के बीच में नहीं बोलना। मैं जब सवाल करूं मेरे सवाल का जवाब देना। ये क्या बुखारी में लिखा है नहीं लिखा? मेरे सवाल को अच्छी तरह से सुन लो। मैं नहीं कहता कि काफिर हो गए नहीं हो गए, मेरा सवाल ये नहीं है कि तुम इकरार करो काफिर हो गए। मेरा सवाल यह है कि इन्होंने रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में झगड़ा किया है, आवाज बुलंद की है, तो ये आयात नाजिल हुए। ये सही है गलत है? बनु तमीम के मुतल्लिक और शेखैन के मुतल्लिक ये आयत करीमा नाज़िल हुई, जैसे लिखा खड़ा है हम वैसा मानते हैं। ये शेखैन ने झगड़ा किया है तो ना आयत नाजिल हुई है। देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये शख्स कितना बेईमान है और कितना ये झूठा है, क्योंकि ये आयत वाज़ेह तौर पे दलालत करती है कि शेखैन के ईमान चला गया यहाँ पे, इसीलिए इकरार नहीं कर रहा। फरतफा, देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, फरतफात अस्वातुहुमा फी ज़ालिक, सुन ले प्लीज, नहीं मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बात में बीच में ना बोलना, मेरे बीच में ना बोलना। फरतफात अस्वातुहुमा फी ज़ालिका, प्लीज ना बोलें, प्लीज इनकी आवाज को म्यूट ना करो भाई, ऑपरेटर आवाज इनका म्यूट ना करें प्लीज। इनको आप अपने ईमानदारी से आप कुछ ना बोलें ना, मेरी बारी है। जब मैं सवाल करूं मेरे सवाल का जवाब देना आप, लेकिन किसी सवाल का ये शख्स क्यों नहीं जवाब दे रहा? क्यों नहीं जवाब दे रहा? क्योंकि सवाल का जवाब देगा तो अगला सवाल इसको पता है, इकरार करना पड़ेगा कि शेखैन ईमान से खारिज हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा। देखो ये बुखारी के अल्फाज है कि ये नहीं है। फरतफात अस्वातुहुमा, उन दोनों की आवाजें बुलंद होगी, फअंज़ल अल्लाह, तो अल्लाह ने आया नाजिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू।
یہ بخاری کی روایت ہے، نص ہے، نص روایت ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے تو آیات نازل ہو گئے ہیں. یہ بخاری کی دوسری روایت دیکھو اس کے ذیل میں، اگلی روایت، فتماریا، دونوں نے جھگڑا کیا ہے، حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ آوازیں ان کی بلند ہو گئی، چیخنے لگے، فنزل فی ذالک، اس میں آیات نازل ہو گئی. تو آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب، اگر واقعاً یہ ان کے عدم اسلام پہ ایمان، عدم اسلام پہ دلالت نہیں کر رہا تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ میرے سوال کے جواب میں کہہ دیتے کہ جی ہاں یہ بخاری میں لکھا ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا ہے اور ان کے یہ آیات ان کے متعلق نازل ہوئی ہے. یہ آپ نے کیوں تصدیق نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے تصدیق نہیں کی، حالانکہ یہ واضح طور پہ بخاری میں موجود ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں سچ کہہ رہا تھا. میں بخاری کے نص الفاظ کو تکرار کر رہا تھا، آپ سے پوچھا تھا، آپ تصدیق نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیات ان کے عدم اسلام پہ دلالت کر رہی ہے، یہ روایت ان کے خروج عن الاسلام سے دلالت کر رری ہے. اگر یہ کوئی خطرناک بات نہ ہوتی نا، خطرناک بات نہ ہوتی تو یہ کہہ دیتے بھائی کہ ہاں جی ہاں بخاری میں لکھا ہے کہ وہ بھائی انہوں نے جھگڑا کیا، آواز بلند کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تو یہ آیات نازل ہوئی، کہہ دیتے بھائی یہ تو واضح ہے کہ بخاری میں موجود ہے. انہوں نے بار بار میرے سوال کو انہوں نے گول کیا، جواب نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے. اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب، آپ نے کیوں تصدیق نہیں کی؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ آیات ان کے عدم اسلام، عدم ایمان پہ دلالت نہیں کر رہا تو آپ کو کیا تکلیف تھی؟ شیخ صاحب آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعا ان کے عدم اسلام پہ دلالت کرتی ہے تو آپ کو کیا تکلیف تھی کہ اقرار کر لیتے کہ جی ہاں یہ بخاری کی عبارت ہے اور ہمارے ہاں بخاری کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب یہی ہے؟ کیا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا صحیح طرح؟ جواب دے دو شیخ صاحب، بسم اللہ. نہیں جواب دے رہا نا، نہیں جواب دے رہا بھائی، نہیں جواب دے رہا نا، کس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. میرے پاس 2 منٹ مزید ہے نا، میرے آپ سے سوال کیا، جواب دے دو، میرے ٹائم میں جواب دے دو، 2 منٹ رہتے ہیں، جواب دے دو. کیوں جواب نہیں دے رہے تھے؟ اگر یہ کفر پہ دلالت نہیں کر رہا تو کیوں جب میں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے جھگڑا کیا، آواز بلند کی تو آیات نازل، آپ کیوں اقرار نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو بخاری کے نص الفاظ ہیں. جواب دے دو شیخ. میں جواب نہیں، آپ جواب نہیں، وہ شیخ جواب دے گا. میں دوں جواب آپ کو؟ نہیں، شیخ جواب دے گا، آپ سے مناظر تھوڑی ہے. دیکھو میرا ٹائم جا رہا ہے، میرا ٹائم، میں نے اپنے سوال کو 5 دفعہ تکرار کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 7 منٹ تھے، ابھی 8.5 منٹ ہو. یہ شخص خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا. اردو میں کتنی دفعہ میں پوچھوں بھائی؟ بولتا ہوں تو پھر کہتے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بولو نا، جواب دے دو. کیوں جواب نہیں دے رہے تھے؟ جواب دے دو. اس بات یہ میں دیتا ہوں نا ٹرن میں، اپنے ٹرم میں بھی جواب نہیں دے گا، ابھی بھی جواب نہیں دے گا، اپنے ٹرم میں بھی جواب نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے. اور بھائی جب انہوں نے آواز بلند کی، تم جو ہی اقرار کرو گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے دربار میں انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا، آواز بلند کی تو آیات نازل ہوئی ہیں، تو سب لوگ سمجھ لائیں گے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ گستاخی نبی کفر ہوتا ہے. اسی لیے آپ جواب نہیں دے رہے شیخ صاحب. آپ کا جواب نہ دینا الحمدللہ شیعوں کی فتح ہے. آپ کا سکوت میرے سوال کے مقابلے میں جواب نہیں دے رہے، وہ میرے اس بات کا اثبات ہے کہ تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رفع صوت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے واضح طور پہ ان کو کہہ دیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا. آپ اس پورے مناظرے میں 2 گھنٹے کے ساتھ آپ جو لگے اس میں میرے پوائنٹس کا اوائڈ کر رہے تھے، اس کو جواب نہیں دے رہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں بھائی کہ وہ عمدۃ البیان میں لکھا ہے فلان فلان فلان. ایک کا سند نہیں ہے جو صحیح سند ہے فریقین کے نزدیک، صحیح سند ہے فریقین کے نزدیک، اس پہ آپ بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ثابت ہو گیا آپ کا سکوت، آپ کا جواب نہ دینا، آپ کا اوائڈ کرنا. میری بات بہت واضح ہے، کشمس فی راس، جیسے سورج واضح ہے اسی طرح میرا مقصد واضح ہے. میں نے اپنا مطلب ثابت کر دیا الحمدللہ. اب اس کے بعد مزید ان سے سوال جواب کرنا ہے. انہوں نے خود کہا تھا کہ جب کنکلوڈ ہو جائے تو مزید سوال جواب کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں ٹرم میں جواب دے گا نہیں دے گا. کی ٹرم تھی نا، یہ 6ٹھی ٹرم تھی، یہ اس کی یہ ٹرم مکمل کریں خادم حسین صاحب. یہ پورے 10 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں کیونکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ان کا جواب بھی دے. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. شروع کریں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ ان کا اونچا بولنا اگر کفر کی دلیل ہوتا تو اللہ ان کو آمنونا کہتا، کافرو کہتا. جناب حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں وہ عدم ایمان کے قائل ہیں، انہوں نے ایک دلیل بھی پیش نہیں کی، الحمدللہ ایک بھی دلیل پیش نہیں کی. اور آگے سنیں جناب طارق محمود صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارا تھا. یہ تفسیر کا نام ہے آثار حیدری، جو امام حسن عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ लिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। इस आयत करीमा के तहत वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जब रसूल खुदा मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए और मुहाजिरीन व अंसार का आपके पास हुजूम और मसाइल की कसरत हुई, और उन लोगों का दस्तूर था कि हजरत से निहायत अदाब के साथ जो आपके शयान शान था गुफ्तगू करते थे, और उसका सबब यह था कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य ला तजहरू लहू बिलक़ौलि वजहरि बअदुकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमानदारों, अपनी आवाज़ों को पैगंबर की आवाज़ पर बुलंद मत करो और बात करने में इससे बुलंद आवाज़ से कलाम न करो जिस तरह तुम में से एक दूसरे को बुलंद आवाज़ से पुकारता है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे अमाल साकित हो जाएंगे और तुम्हें कुछ खबर भी ना होगी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल पर निहायत रहम करते थे और बहुत शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आते थे। कौन? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हाल पर रहम फरमाते थे, निहायत शफ़क़त से पेश आते थे और उनके गुनाहों को ज़ायल करने में कोशिश फरमाते रहते थे, यहाँ तक कि अपने मुखातिबीन में से हर एक की तरफ देखते जाते थे और अपनी आवाज़ को उस शख्स की आवाज़ पर बुलंद करते थे ताकि खुदा ने जो उससे आमाल के साकित करने का वादा फरमाया है वो मौका उससे ज़ायल हो जाए। यहाँ तक कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के पीछे तशरीफ रखते थे, एक मर्द अराबी ने दूसरी तरफ से चलाकर पुकारा, या मोहम्मद। हजरत ने उससे भी ज्यादा आवाज बुलंद करके पुकारा ताकि बायसे इराबी बुलंदी आवाज के बायस इराबी गुनाहगार ना हो। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा सहाबा से मतलब के प्यार रहा है। और उसके बाद इसी आयत करीमा के तहत इनके मुफस्सिरीन तफसीर अल कौसर, तफसीर बलागुल कुरान, तफसीर फुरात, ये इब्ने अब्बास से और मुजाहिद से कौल नकल करते हैं और इमाम जाफर सादिक से नकल करते हैं कि जहाँ कहीं भी कुरान में आमनु आया है इससे मुराद इसके अमीर, इसके सरदार मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। और इसी तरीके से तफसीर फैज़ानुर रहमान वाला लिखता है कि जहाँ भी आमनु आया है इससे मुराद मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। और तफसीर नमूना वाला भी लिखता है कुरान के अंदर जहाँ कहीं भी आमनु आया है इससे मुराद मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है, यानी इसके अमीर, इसके शरीफ जो फर्द हैं वो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। तो तारिक महमूद साहब, एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से प्यार किया तो उनके अमाल को बचाने की कोशिश की, और दूसरा आमनु से मुराद मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है, उनके शरीफ, उनके सरदार मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। वहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू है, दूसरी आयत करीमा के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़अू है। जो जवाब तुम्हारा है मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के मुतल्लिक, वही जवाब, वही अकीदा शेखैन के मुतल्लिक हमारा है। और इसके बाद ये हजरत हसन अल्लाह यारी साहब जनाब मोहतरम, ये जो जिद पर अड़े हुए हैं, ये नजरिया, ये अकीदा, ये सोच, ये शियों की नहीं है बल्कि ये खारजियों की है। आप समाज फरमाए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये खुतबा है मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का, नहजुल बलागा किताब है, सफ़ा नंबर यानी खुतबा नंबर 125 है। तारिक महमूद साहब, जब खारजियों ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को काफिर कह दिया सिर्फ एक गलती पर, जैसे ये नहीं शेखैन को माफ कर रहे वैसे खारजी भी मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उनको खुतबा दिया, फरमाया, ऐ लोगों, हालांकि तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जानी को संसार किया तो नमाज जनाजा भी उसकी पढ़ी और उसके वारसों को उसका विरसा भी दिलवाया, और कातिल से किसास लिया तो उसकी मिरास उसके घर वालों को दिलवाई, चोर के हाथ काटे और जिनाए गैर मुहस्सिना के मुर्तकब को ताजियाने यानी कोड़े लगवाए, उसके साथ अपनी माले गनीमत में से हिस्सा भी दिया, और उन्होंने मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान औरतों से निकाह भी किए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुनाहों की सजा उनको दी, और जो उनके बारे में अल्लाह का हक हद शरी था उसे जारी किया, मगर उन्हीं इस्लाम के हक से महरूम नहीं किया और न आले इस्लाम से उनके नाम खारिज किए। इसके बाद उन शरंगेजों के माना ये है कि तुम हो ही शर पसंद और वो के जिन्हीं शैतान ने अपनी मकसद बरारी के लिए की राह पे लगा रखा है और गुमराही के शमशान बयाबान में ला फेंका है। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमा रहे हैं कि गुनाह की वजह से
تکفیر کرنا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار کو گناہ کی سزا دیتے تھے لیکن حق کے اسلام سے محروم نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ خطبہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا مکتوب شریف ہے، مکتوب شریف کا نمبر ہے 62۔ اس کے اندر یہ مالک اشتر کو اپنا خط لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ حالات بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بیان کرتے ہیں اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا کہ نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت علیہ السلام سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا، لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا اگر کوئی رفنا یا خرابی دیکھتے ہوئے اور اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا، اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی۔ مختصر ہے، میں نیچے سب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی جعفر صاحب کہتے ہیں مرتدین سے مراد مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، طلحیہ بنت خویلد اور سجا بنت حارث اور مانعین زکوٰۃ ہیں، منکرین زکوٰۃ ہیں، اور مسلمان اور اہل اسلام سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرما دیا میں نے اسلام اور اہل اسلام کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ منکرین مطلب اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد میں آخری دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر حکم فرما دیا محبوب آج کے بعد کوئی منافق تمہارے ساتھ کسی سفر پر، نہ عام سفر پر، نہ جہاد پر نہ نکلیں۔ اور سورہ توبہ کے اندر انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم فرما کر کہہ دیا کہ محبوب آج کے بعد کوئی مشرک بھی بیت اللہ شریف کے قریب نہ آئے۔ یہ 9 ہجری کے اندر سورہ توبہ ہوئی، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، اور انما المشرکون نجس یہ 9 ہجری میں ہوا۔ تو یہ حکم آ گیا کہ محبوب آج کے بعد کوئی مشرک بھی تمہارے ساتھ نہ آئے اور کوئی منافق بھی آپ کے ساتھ نہ آئے۔ فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تخرجوا معي عدوا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے حکم فرما دیا محبوب آج کے بعد کوئی منافق بھی آپ کے ساتھ نہ جائے، نہ جہاد میں نہ عام سفر میں، نہ کوئی مشرک بیت اللہ شریف کے قریب آئے۔ تو 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ یعنی حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج فرمایا۔ اس حج کے اندر ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھا، فاروق اعظم بھی ساتھ تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ ایمان والے نہ ہوتے، کہ منافق اور کافر ہوتے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے۔ اگر ان کو ساتھ لے گئے ہیں تو مطلب یہ ہوا نہ شیخین یا ابو بکر صدیق کافر ہے، نہ عمر فاروق کافر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوبہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوبہ قیامت کے دن کے لیے میرا وعدہ ہے، قیامت کے دن نہ میں آپ کو شرمندہ کروں گا نہ آپ کے یاروں کو شرمندہ کروں گا۔ شرمندہ کون ہوں گے؟ جو پیچھے کہہ رہے ہوں گے ینادونہم لم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم انفسکم وتربصتم وارتبتم۔ جو صحابہ کے عیب ڈھونڈتے تھے وہی شرمندہ ہوں گے، وہی عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ نہ قیامت کے دن میرا نبی شرمندہ ہوگا، نہ میرے نبی کے صحابہ شرمندہ ہوں گے۔ یہ مختصر میں نے عرض کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت حسن اللہ یاری صاحب اپنا تکملہ پیش کریں، اس کے بعد جو حکم ہو انشاءاللہ۔ ختم ہو گئے جی۔ ابھی میں کنکلوژن اپنا پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے نیا مواد لایا تو میں ضروری ان کا جواب دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کنکلوژن ہے میرا۔ ہاں وہ کنکلوژن بھی کر دیں اور جو انہوں نے جواب دینا چاہتے بے شک جی دو جواب دیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا لوگوں آپ کو یاد ہے کہ میں اپنی ٹرم میں جواب دوں گا، میں نے اپنا وقت بھی اس کو دے دیا کہ سوال کا جواب دے دو۔ پھر اس نے کہا میرا ٹائم ضائع کیا، میں نے بار بار دوہراتا رہا اپنا سوال، اس نے جواب نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہا اپنے ٹرم میں جواب، اپنے ٹرم میں نے کہا کہ جواب نہیں دے گا، جواب نہیں دیا نا اس نے، میرے سوال کی طرف آیا ہی نہیں۔ کل لائری صاحب آپ نے پوچھا تھا یہ جواب آپ کا ہے، بہرحال آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیوں یہ جواب نہیں دے رہا، کیونکہ پتہ ہے اس کو کہ جب جواب دے گا تو اس کا اقرار کرنا پڑے گا اپنے ائمہ کے متعلق، ہمارے جو عقیدہ ہے وہ اس کی تصدیق کرنا پڑے گا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے میں ان کا جواب دے دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے آیا پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ آیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس سال کے بعد مشرکین کے متعلق کہہ رہا ہے، مشرکین کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ حج نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ مشرکین اب حج نہیں آ سکتے، یہ منافقین کے لیے نہیں ہے،
کہ منافقین کو بھی منع کیا حج پہ نہیں آ سکتے. پلیز خاموش, میری باری ہے. خاموش. منافقین کو حج جانے سے کوئی منع نہیں ہے کہ منافق حج نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ان کی باطل ادعا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے یہ ان کے ضرر میں, ان کے فائدے میں نہیں ہے. میرے محترم ناظرین, میں ملاحظہ کریں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تھے تو اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی تھی کہ لا ترفعوا اصواتکم. تو یہ آپ کی ضرر میں, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لما قدموا, میرے کتاب نہیں کھل رہا میرے پاس باہر ہے, اس کے آغاز میں یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے تو اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازیں بلند نہ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ بلکہ اگر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے وقت بھی آیہ نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد سنہ 9 ہجری کو بھی نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس کے دونوں حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے بھی نازل ہوئی ہے اور جو آغاز میں بھی نازل ہوئی ہے. تو ثابت ہوا کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا ابو بکر عمر کو کہ آواز بلند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کفر ہے, حبط عمل کا سبب ہے. اس کے باوجود انہوں نے کر لیا, اور یہ بالکل ثابت ہے کہ ان کی اپنی کتاب اس نے خود کہا تھا پچھلے ہفتے کہ اس کے تعدد نزول کو یہ شخص مانتا ہے. تو اس سے پہلے ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق نازل ہوئی تھی, یہ تو مانتا ہے اس بات کو. تو یہ پتہ چلا. پھر یہ بات خاموش عربی آیا, عربی نے آواز بلند کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ اس کے عمل حبط نہ ہو جائیں اس کو بلند آواز میں جواب دیا, ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے شفقت رکھتا ہے کہ بھئی یہ ناسمجھ ہے, اس نے آواز بلند کی ہے تاکہ اس کا عمل حبط نہ ہو جائے, اپنی آواز بلند کر لیتا ہے تاکہ وہ گستاخ ہونے کے زمروں میں شمار نہ ہو جائے. ابو بکر عمر کے لیے تو یہ تو نہیں کہنا سورہ حجرات میں, انہوں نے جب آواز بلند کی, جھگڑا کیا, کسی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کی تاکہ یہ جو ہے کیا نہ ہو جائے, یہ گستاخوں کے زمرے میں نہ آ جائے. ان کے لیے تو آواز بلند نہیں کی. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر نے اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے آواز پر بلند کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعرابی کے لیے کیا تھا کہ ان کو حبط اعمال سے بچائیں, ابو بکر عمر کے لیے نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ نے جو نہج البلاغہ سے نقل کیا کہ زانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے, اس کے بعد اس کے دفن کیا, اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ زنا تو کفر ہی نہیں ہوتا, گستاخی رسول کفر ہے. زنا میں اور گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اللہ کی بے احترامی میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. زانی کافر نہیں بنتا, زنا جب کر لیتا ہے تو اس کا وہ کافر نہیں بنتا, لیکن گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو جاتا ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی منافق کا اس پہ پھر بھی اسلام کے احکام نازل ہوتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ایسا کافر ہو گیا کہ بھئی اس کی عورت طلاق ہو گئی, نہیں. جو منافق پر اسلام میں کافر کے احکام لاگو نہیں ہوتے, اس پہ مسلمان کے احکام لاگو ہوتے ہیں. بہرحال وہ بالکل آپ کے فائدے کی بات نہیں ہے. تو اچھا, تو ان کے باتوں کے جواب مل گیا میرے محترم ناظرین, کہ انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے تھے آخر میں یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں. ان کے کوئی اہم پوائنٹس نہیں ہے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی میرے محترم ناظرین. وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے صحیح ترین کتب سے میں نے ثابت کیا کہ یہ آیات ابو بکر اور عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ نے ان کی میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کی اس آیت میں تعریف کی ہے, مذمت کی ہے؟ ایک دفعہ سے نہیں کہا کہ تعریف کی ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے مذمت کی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بار بار کہتے ہیں اس کے متعدد شان نزول ہے. خاموش متعدد شان نزول ہے. ایک دوسرا جو شان نزول ابو بکر عمر کے لیے نہ ہو, اس نے کسی کی سند پیش نہیں کی. اور جس کو یہ شان نزول کہتا ہے نا, وہ شان نزول ہے ہی نہیں. بہت سارے کہتا ہے, عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے تم نہ بولو. جی ہاں, یہ درست ہے, لیکن یہ شان نزول نہیں ہے. تمہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے. شان نزول, سبب نزول ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوتی. تم نے جن چیزوں کو 14 چیزوں کو تم نے شان نزول بنا کر پیش کیا, اس میں سے بعض شان نزول بن سکتے ہیں, اکثر شان نزول تھے ہی نہیں. اکثر شان نزول تھے نہیں, وہ آیات کے تفسیر تھے, ٹھیک ہے نا. جو شان نزول بن سکتا تھا اس میں ایک صحیح ہے, باقی کا کوئی روایت نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ وہی ہے کہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. آپ نے کوئی شان نزول چاہے اپنے کتب سے کہ اس کی شان نزول ابو بکر عمر کے علاوہ کوئی اور ہو, آپ نے پیش ہی نہیں کیا. پیش بھی کرتے نا تو تعدد نزول ثابت ہے. بھائی ابو بکر عمر کے لیے بھی نازل ہوئی, ان کے لیے بھی نازل ہوئی. پھر آپ کے اپنے امام کے قول سے میں نے ثابت کر دی. امام ماتوریدی, آپ ماتوریدی ہیں, سب کو پتہ ہے یہ ماتوریدی ہے شخص, ٹھیک ہے نا. آپ کے اپنے امام نے جب کہہ دیا کہ آیت جس کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ مشرک منافق ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, بھائی تمہارے اپنے کتاب سے جب میں نے دکھا دی کہ آپ بار بار کہتے ہو کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے کہا, جب آپ کے اپنے کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ
یا الذین آمنو منافق کے لیے بھی ہے، مشرک بلکہ ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی منافق سے بھی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں مشرک کے لیے بھی جائز ہے، تب پھر تم کیوں یا ایھا الذین آمنو کہتے ہو؟ جب میں نے آپ سے کہہ دیا علامہ صاحب شیخ صاحب کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ابو بکر عمر دو ہیں، آئیے یا ایھا الذین آمنو متعدد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ کیوں آپ یہ ادعا کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو جو ہے یہ ابو بکر عمر کے لیے، ابو بکر عمر دو آدمی ہیں، یہ زیادہ ہے۔ اچھا ایک اور پوائنٹ آپ نے نکالا تھا اٹھایا تھا، میں اس کا جواب دے دوں کہ یا ایھا الذین آمنو جہاں بھی قرآن میں ہے وہ ٹرن نہیں لے رہے، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، آپ کے پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں۔ 7 منٹ ہو گئے سر، 5 منٹ ٹائم لینا تھا آپ نے۔ بھائی آپ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنو، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف یہ حدیث نہیں، یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے، معرفت الصحابہ، اس کو پوری حدیث کو تو پڑھو نا، پوری حدیث میں کیا لکھا ہے؟ پوری حدیث میں یہ لکھا ہے میرے بھائی، یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، حدیث ہے معرفت الصحابہ میں صفحہ نمبر 85 میں، حافظ ابو نعیم الاصفہانی، یہ بہت سارے آپ کی کتابوں میں کہ ابن عباس نے فرمایا ما انزل اللہ تعالی فی القرآن الا کان امیرها علی امیرها و شریفها، قرآن میں جو بھی آیہ نازل ہوئی ہے اس آیے کا امیر، اس آیے کا شریف، اس آیے کا کریم علی علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد بھی پڑھو نا، یہ شیعوں کے پاس بھی ہے وَلَقَدْ آتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَمَا قَالَ لِعَلِيٍ خَيْرٍ إِلَّا خَيْرًا۔ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی مذمت کی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام اس مذمت میں کبھی شامل نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی یہ ہماری بھی حدیث ہے۔ میں آپ کو اپنی حدیث دکھا دوں، تفسیر فرات کوفی، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں، وقال ابن عباس ان اللہ قد انزل فی علی کرائم القرآن، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو تعریف کی آیتیں وہ نازل ہیں، مذمت کی آیتیں نہیں ہیں۔ ابن عباس نے کہا بھلے کہ قرآن کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ اہل بیت کی تعریف میں ہے، ایک حصہ اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں ہے، ایک حلال میں ہے اور ایک حرام میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا وَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِي عَلِيٍّ كَرَائِمَ القرآن، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صرف مدح نازل کی قرآن میں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اور یہ آپ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ کبھی انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی مذمت نہیں کیا۔ اچھا اب الحمدللہ رب العالمین، اب میرا کنکلوژن ختم ہو گیا میرے عزیزوں، ان سے اب سوال جواب ہے، انہوں نے خود وعدہ دیا تھا کہ میں اس سے سوال کروں۔ نہیں آپ 5 منٹ کی بجائے 10 منٹ لے گا، 1 منٹ سے بولنا تو میں اس کے بعد میں بھی بولوں گا، اگر یہ بولتا ہے تو اس کے بعد میں بھی بولوں گا۔ خادم صاحب قبلہ ماڈریٹر کو بھی بات کر لینے دے۔ بسم اللہ بات کریں۔ میں سر کو نا جی 2 گھنٹے تو زیادہ 10 منٹ ہو گئے بیٹھے ہیں، آپ مجھے درمیان میں لائیں شیخ صاحب، بسم اللہ صاحب درمیان میں لائیں۔ یہ بولنا چاہتا ہے نا، کہتا ہے 1 منٹ میں بولنا چاہتا ہوں، اس کو اس لیے میں نے بولا تھا۔ چلیں بسم اللہ کریں، مجھے درمیان میں لائیں، آپ درمیان میں چلیں جی، درمیان تسی درمیان آ جاؤ۔ ہاں جی اچھا جی، اسی درمیان چ آ گئے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے میری ناقص رائے میں 2 حوالے نئے پیش کیے، یہ میری سن لیں جی خادم صاحب بھی جناب، یہ انہوں نے کنکلوڈ کرنا تھا، یہ مدعی تھے، آپ کی 6 ٹرن میں نے کرائی خادم حسین کی مطلب منشا کے اوپر 6 ٹرن مکمل ہوئی تھی، یہ 7ویں ٹرن میں کنکلوڈ کر رہے تھے علامہ صاحب حسن اللہ یعنی صاحب، لیکن انہوں نے 2 حوالے کوئی نئے پیش کیے ہیں اپنے دفاع میں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پچھلی باتوں کی تکرار کر کے اس کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو صرف 5 منٹ دیتا ہوں۔ نہیں صاحب میں نے وہ حوالے میں نے پیش نہیں کیے ہیں، انہوں نے خود حوالے پیش کیے تھے، انہوں نے طارق ایوان صاحب ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ، میں نے نئے ان کو خود پتا میں نے نئے حوالے پیش نہیں کیے، میں نے جو کتاب انہوں نے پڑھے تھے کہ فلان شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے، میں نے وہ متن دکھائی ہے، میں نے نئی بات پیش نہیں کی ہے، انہوں نے اپنی آخری ٹرم میں انہوں نے نئی باتیں ذکر کیا، میں نے اس کے حوالے دکھائے تھے، اسی جس کتاب کو انہوں نے اردو میں پڑھا نا میں نے اس کی عربی دکھائی ہے۔ جی ٹھیک چلیں اب یہ ہے کہ سوال جواب شروع کرتے ہیں جی، 2 منٹ بات کر لیں جی، علامہ صاحب کوئی کہنا ہے؟ ابھی آخری حوالہ جو جناب حسن اللہ یاری صاحب نے دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، جہاں کہیں بھی آیا ہے اس کا امیر اور شریف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور جہاں کہیں مذمت ہے وہ آیات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل نہیں ہوئی، اور انہی مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن کے اندر ٹوٹل 99 مرتبہ، تقریباً 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو آیا ٹوٹل قرآن میں، اور حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں جہاں کہیں مذمت آئی ہے وہاں پہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں آیات نازل نہیں ہوئی۔ تو یا ایھا الذین آمنو
لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اس کے اندر بھی الحمدللہ کوئی مذمت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی آمنو ہے، اور میں نے گنا ہے ٹوٹل الحمدللہ 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا پورے قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر مذمت ہوتی تو یہ آیات مولا علی کرام اللہ وجہ کریم کے حق میں نازل نہ ہوتی، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات بھی ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، وہاں پر مذمت نہیں ہے الحمدللہ سر۔